فبأي آلاء ربكما تكذبان. جیسے چوری کی کوئی چیز اٹھا کے لے آئے, بہترین بریانی ہو لیکن چوری کی ہو, تو بہت سے لوگ پیٹ بھر بھر کے کھائیں گے, لیکن جو غیرت مند ہے اس کے منہ سے نوالا نہیں اترے گا, وہ کبھی بھی نہیں نوالا اترے گا. ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی. ان کو زیادہ مسائل نہیں پتا تھے مگر غیرت تھی, ان کو زیادہ مسائل نہیں پتا تھے. وہ کیا ہوا, ایک دن کسی کے یہاں میت ہوئی نا, تو میت کے گھر کھانا پکتا ہے, تو ان کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی کسی نے بھیج دیا, تو ہماری دادی نے وہ بریانی نہیں کھائی. وہ کہہ رہی یہ مردوں کے کھانے مجھے سمجھ میں ہے بھائی, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے, ثواب ہے, کیا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, میت کا کھانا ہے, ہم سے تو نہیں اتارا جاتا ہے. وہ نہیں کھاتی تھی کھانا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے, کوئی ان کی رائے نہیں تھی کہ بدعت ہے یا ثواب ہے یا جائز ہے یا ایصال ثواب ہے یا کیا ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا, نہ انہوں نے اس مسئلے پہ کبھی بحث کی. انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں ایک میت ہو گئی ہے, اس کے گھر سے کھانے آئے ہیں, ہمارے حلق میں یہ کھانا نہیں اترتا. ولیمے کا کھانا ہو, شادی بیاہ کا کھانا ہو, عید کا کھانا ہو, کوئی پاس ہو گیا اس کا کھانا ہو, بچہ پیدا ہو گیا عقیقے کا کھانا ہو, سمجھ میں آتا ہے اس کا انا للہ ہو گیا, اور آپ کے یہاں کیا کیا جا رہا ہے, کھانا کھایا جا رہا ہے, ہم سے نہیں کھایا جاتا. تو اس کو کیا کہتے ہیں میرے بھائی, غیرت بولتے ہیں. جب یہ ہوتی ہے تو نہیں کھاتا آدمی, جب نہیں ہوتی تو سب سے زیادہ مردوں کے کھانے ہی کو فوکس کرتا ہے. میں نے لوگوں سے سنا یار میت کے کھانے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور کھانے میں نہیں ہے, یہ لوگ کہتے ہیں ایسے. تو میت پہ جو مر گئے نا, تو اس کے کھانا کھلانا تو غریبوں کو جا کے کھلا کے ان کو صدقہ کریں. ان کو یہ نہ بتائیں کہ ابا مر گئے اس لیے آپ کو میں کھلا رہا ہوں, ان کو یہ نہ بتائیں, کیونکہ اگر یہ بتایا تو ان میں بھی جو غیرت مند ہوگا وہ نہیں کھائے گا پھر, تو ان کو بے غیرت نہ بنایا جائے. ان کو بولا بھائی ہم کھانا کھلا رہے ہیں, بس اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم چاہتے ہیں آپ کو بھی کھلائیں, تو یہ نہ بتائیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ غیرت کے خلاف ہے, دوسرا یہ بھی کہ وہ کہیں گے اللہ کرے پڑوسی کے ابا بھی مر جائیں. پھر جب تمہارے ابا پہ ایسی بریانی, تو جو پڑوسی ہے اس کا تو وہ تو زیادہ مالدار ہے, وہ جب مرے گا تو ایک بریانی میں ایک بوٹی کے بجائے کتنی ہوں گی, 4 بوٹیاں ہوں گی. تو کیوں آپ غریبوں کو کی بد دعائیں لے رہے ہو بھائی, کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ خوشی کا موقع تھوڑی ہے کسی کے ابا کا مر جانا. کھانے خوشی کے موقع پہ کھلائے جاتے ہیں, غم کے موقع پہ نہیں کھلائے. کھانا اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ یار ماشاءاللہ بچہ پاس ہو گیا, بریانی, اللہ کرے دوسرا بچہ بھی پاس ہو جائے, اللہ کرے. ولیمے میں ہے نا کھانا, تو ولیمے میں آپ نے اتنا زبردست کھانا کھلایا ایک ولیمے میں, اللہ کرے دوبارہ بھی اللہ تمہیں تمہارا ولیمہ کرائے. صحیح ہے, اللہ تمہارا ولیمہ بار بار کراتا رہے, ایسا مزہ آیا. اللہ تمہارے بچے کی ولادت ہوئی عقیقہ, اللہ کرے تمہارے اور اللہ تمہیں اولاد, بچہ پاس ہو گیا ماشاءاللہ, اللہ کرے اگلے سال بھی اس سے اچھے نمبروں سے پاس. ابا مر گئے کھانا کھلا رہے ہو, اللہ کرے تمہارے چاچا بھی مر جائیں. تو یہ اس لیے ہمیں صحابہ میں یہ نہیں ملتا کہ کوئی مر جاتا ہو تو صحابہ دیگیں بانٹتے ہوں, لوگوں میں کھانا کھلاتا. ہمیں صحابہ میں ہی ملتا. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے دیگیں بانٹ کے کھلائی ہوں, کہیں بھی نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا چلو بھائی ابو بکر کا انتقال ہوا کھانا کھاؤ غریبوں کو ثواب ملے گا. صدقہ چھپ کے کیا جائے, اور اس میں بھی یہ نہ بتایا جائے کہ چاچا کا انتقال ہو گیا اس لیے میں تمہیں دیکھ کھلا رہا ہوں. تو یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں, سمجھ رہے ہو.